اس تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی بات کر رہے ہیں جس نے واقعی دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ غزوہ بدر۔ ہم سب اس نام سے واقف ہیں، لیکن آج ہم ان بظاہر ناممکنات اور اس غیر متزلزل یقین کے گہرائی میں جائیں گے جس نے اس جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ یہ محض کسی پرانی جنگ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جب وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں تب بھی حالات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو چلیے سیدھے اس تاریخی دن کے حیران کن حقائق اور واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا 17ویں رمضان کی اس رات کی کشیدگی کا تصور کریں۔ سامنے ایک بہت بڑا پوری طرح لیس لشکر کھڑا ہے، اور ادھر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے قراری سے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت دباؤ کتنا زیادہ تھا۔ یہ حقیقی معنوں میں ایک وجودی جنگ تھی۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اس دن ختم ہو جاتی تو حق کا پیغام ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ تاریخ واقعی اس وقت ایک کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی، اور یہ بے قراری بالکل بجا تھی۔ میدان جنگ کا جو اصل منظر تھا نا، وہ انتہائی غیر متوازن تھا۔ ذرائع کے مطابق ایک طرف قریش کا لشکر ہے جو اپنے غرور، تکبر اور جدید ترین جنگی ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ چھوٹی سی اسلامی جماعت جس کے پاس بمشکل کوئی ہتھیار ہیں، لیکن ان کا مکمل انحصار اپنے ایمان اور خدائی نصرت پر ہے۔ یہ کوئی عام فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ ایک طرف مادی طاقت کی کثرت تھی اور دوسری طرف ظاہری وسائل کی شدید قلت، اور یہی وہ حیران کن تضاد ہے جسے اس جنگ نے ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ اب اتنے بڑے عدم توازن کے باوجود یہ مت سوچیے گا کہ تیاری میں کوئی کسر چھوڑی گئی تھی، بالکل نہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر اپنا کمانڈ پوسٹ قائم کیا جسے عریش کہا جاتا تھا، اور یہاں ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں مختلف مقامات کی طرف اشارہ کر کے باقاعدہ یہ بتا دیا تھا کہ یہاں فلاں دشمن گرے گا اور وہاں فلاں دشمن مارا جائے گا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو جگہ بتائی گئی دشمن بالکل اسی جگہ گرا۔ یہ بے مثال بصیرت اور غیر معمولی یقین اس واقعے کو دنیا کی کسی بھی دوسری جنگ سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ ایک بہترین کمانڈر کی طرف صفیں سیدھی کرنے کے بعد ہمیں انسانی کمزوری اور خدائی مدد کے اعتراف کا ایک بے حد جذباتی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شدت اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا گو تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر پڑی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، وہ چادر واپس آپ کے کندھوں پر ڈالی اور بڑی محبت سے تسلی دی کہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ یہ خاص لمحہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ آپ کی حکمت عملی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، حتمی کامیابی کے لیے عاجزی اور اپنے رب کی مدد کا طلبگار ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر، اب وقت آتا ہے باقاعدہ جنگ کے آغاز کا۔ قدیم عرب کی جنگی روایات کے مطابق عام حملے سے پہلے تن بتن مقابلے ہوا کرتے تھے، جسے مبارزت کہتے ہیں۔ تو قریش کے لشکر سے ربیہ خاندان کے 3 سب سے نامور اور خطرناک جنگجو عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور للکارا۔ اس کے جواب میں اسلامی لشکر کی طرف سے بھی 3 انتہائی بہادر شخصیات آگے بڑھیں، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، کیونکہ ان ابتدائی مقابلوں کا نتیجہ دونوں طرف کی فوجوں کے مورال پر بہت گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ اور ان مقابلوں کا فیصلہ وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو پلک جھپکتے ہی اپنے حریفوں یعنی شیبہ اور ولید کا کام تمام کر دیا، بالکل کلین سویپ۔ تاہم حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان مقابلہ کافی سخت رہا اور دونوں نے ایک دوسرے پر شدید وار کیے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت حمزہ اور حضرت علی فوراً آگے بڑھے، عتبہ کو ٹھکانے لگایا اور اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو بحفاظت نکال لائے۔ اس لڑائی میں عبیدہ شدید زخمی ضرور ہوئے اور بعد میں اسی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوئے، لیکن ان چند منٹوں کے مقابلوں نے قریش کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا جس کے ساتھ وہ میدان میں آئے تھے۔ اس جنگ کے دوران کئی ایسے انفرادی واقعات پیش آئے جو آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ماخذ میں عمیر بن الحمام کا ایک بہت ہی کمال کا واقعہ ملتا ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی
آسمانوں اور زمین جتنی وسیع جنت کا وعدہ سنا تو اس وقت وہ اتفاق سے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے۔ لیکن ذرا ان کی سوچ کا زاویہ تو دیکھیں۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ یار اگر میں ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کروں گا تو جنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ ذرا اس کمٹمنٹ کو محسوس کریں۔ انہوں نے وہ کھجوریں وہیں پھینک دیں، سیدھے میدان جنگ میں کود پڑے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ وہ لیول کا یقین تھا جسے دنیا کی کوئی مادی طاقت شکست دے ہی نہیں سکتی تھی۔ ان انفرادی مارکوں کے فوراً بعد ایک ہولناک عام جنگ چھڑ گئے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفیں اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کھڑی تھیں۔ ایک طرف وہ بھرپور طاقت سے تلواریں چلا رہے تھے اور دوسری طرف ان کے دل اور زبانیں ذکر و تسبیح میں مشغول تھیں، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں محاذوں پر مکمل فوکس۔ یہ صبر اور ثابت قدمی کا ایک ایسا ناقابل یقین امتزاج تھا جس نے ایک عظیم الشان لشکر کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر اسی ثابت قدمی کے دوران غیبی مدد کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے، کیونکہ ظاہری مادی جنگ کے ساتھ ساتھ وہاں ایک غیبی جنگ بھی چل رہی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت اور تاریخی حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ ان فرشتوں کے نزول کا مقصد صرف مومنوں کو تسلی دینا نہیں تھا، بلکہ مخالف لشکر کے دلوں میں وہ شدید خوف اور ہیبت بٹھانا تھا جس نے ان کے اعصاب مکمل طور پر شل کر دیے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب انسان اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود سچائی پر ڈٹ جاتا ہے نا، تو پھر کائنات کی غیبی قوتیں اس کی مدد کے لیے خود بخود حرکت میں آ جاتی ہیں۔ آخرکار یہ تاریخی اور بظاہر ناممکن معرکہ ایک شاندار فیصلہ کن فتح پر ختم ہوا۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے اور ان کی لاشیں بدر کے ایک اندھے کنویں میں ڈال دی گئیں۔ اس وقت ایک انتہائی عبرتناک منظر سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان مقتولین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم کو تمہارے رب کا کہا سچ نظر آیا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل حق پایا ہے۔ یہ چند الفاظ محض ایک بیان نہیں تھے، یہ حق کی فتح اور باطل کی ذلت کا فائنل اور حتمی اعلان تھے۔ اس لمحے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تاریکی میں ہوتا ہے۔ اور یہ سارا تجزیاتی جائزہ ہمیں اس حتمی اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ غزوہ بدر صرف ماضی کی کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی ارادے، کمٹمنٹ اور خدائی مدد کی ایک زندہ مثال ہے۔ جب حالات بالکل آپ کے خلاف ہوں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں اور سامنے والا ہر لحاظ سے طاقتور نظر آ رہا ہو، تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی ہے؟ وہ یہی غیر متزلزل یقین اور استقامت ہے جو ناممکنات کا سینہ چیر کر راستہ بناتی ہے اور تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس جائزے سے آپ کو اس تاریخی واقعے کی گہرائی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جانے سے پہلے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ اگر یقین کی یہ طاقت کل تاریخ بدل سکتی تھی، تو کیا آج ہمارے چیلنجز کا رخ